سال 2025 اختتام کو پہنچ چکا ہے اور بلوچستان جو وسائل سے مالا مال مگر مسائل سے گھرا ہوا صوبہ ہے، اس سال بھی سوالوں، آزمائشوں اور امید کے درمیان جھولتا رہا۔ بلوچستان کے سیاسی حالات، سیکیورٹی صورتحال، معاشی فیصلوں، قبائلی سیاست، انسانی حقوق اور عوامی جانوں کے ضیاع کا ایک جامع اور غیر جانبدار جائزہ پیش کرتی ہے۔ سال 2025 میں بلوچستان کی سیاست کا محور حکومت کی کارکردگی سے زیادہ اقتدار کی بقا بنی رہی۔ پورا سال یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹایا جا سکتا ہے، کبھی اتحادی ناراض، کبھی پارٹی کے اندر اختلافات۔ تاہم تمام تر سیاسی افواہوں کے باوجود سرفراز بگٹی سال کے اختتام تک اپنی کرسی پر براجمان رہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ سال حکومت کے لیے استحکام کا نہیں بلکہ سیاسی بقا کا سال ثابت ہوا۔ بلوچستان کی سیاست میں 2025 کا سب سے اہم اور متنازع موضوع مائنز اینڈ منرلز بل 2025 رہا۔ حکومت نے اسے معاشی ترقی، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع سے جوڑا، جبکہ اپوزیشن اور سول سوسائٹی نے صوبائی خود مختاری، مقامی اختیار اور وسائل پر حق کے حوالے سے سنگین تحفظات کا اظہار کیا۔ عوامی دباؤ کے بعد حکومت کو اس بل پر نظر ثانی اور مزید مشاورت کا اعلان کرنا پڑا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان میں وسائل کا معاملہ آج بھی نہایت حساس ہے۔ سال 2025 میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک رہی۔ مسلح حملے، بم دھماکے، شاہراہوں اور ٹرینوں کو نشانہ بنانے کے واقعات نے عام شہریوں کے احساس تحفظ کو شدید متاثر کیا۔ یہ حالات تعلیمی سرگرمیوں، کاروباری اعتماد اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنے رہے۔ ایک اور تلخ حقیقت یہ رہی کہ 2025 میں بلوچستان میں ٹریفک حادثات نے دہشت گردی سے زیادہ جانیں لیں۔ تیز رفتاری، سنگل لین ہائی ویز، خراب سڑکیں اور قوانین کا ناقص نفاذ، یہ سب مل کر سینکڑوں خاندانوں کے لیے سال 2025 کو غم کا سال بنا گئے۔ N25 اور دیگر اہم شاہراہیں سال بھر حادثات کی علامت بن کر سامنے آتی رہیں۔ جبر گمشدگیاں، انصاف میں تاخیر اور عوامی بے اعتمادی، یہ مسائل 2025 میں بھی بلوچستان کے ساتھ جڑے رہے۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا احتجاجی کیمپ ریاست اور شہری کے درمیان اعتماد کے فقدان کی ایک واضح تصویر بنا رہا۔ سال 2025 میں بلوچستان نے انسانی حقوق کی جدوجہد کی ایک مضبوط آواز بھی کھو دی۔ ماما قدیر بلوچ نے، جنہوں نے جبری گمشدگیوں کے خلاف پرامن مزاحمت کو ایک علامت بنا دیا۔ ان کا انتقال ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک عہد کا اختتام تھا، مگر ان کی جدوجہد آج بھی زندہ ہے۔ 2025 میں بلوچستان کی قبائلی سیاست میں بھی ایک اہم پیش رفت سامنے آئی۔ بگٹی قبائل نے مشاورت کے بعد اپنے نئے چیف کا انتخاب کیا، جسے قبائلی اتحاد اور نظم و ضبط کے لیے ایک اہم مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ بلوچستان میں قبائلی نظام آج بھی سیاست اور سماج میں ایک طاقتور کردار ادا کر رہا ہے۔ سال 2025 میں بلوچستان سیاسی طور پر غیر یقینی، سیکیورٹی کے لحاظ سے دباؤ کا شکار، وسائل کے باوجود معاشی مسائل میں گھرا اور انسانی حقوق کے سوالات سے دوچار رہا۔ حکومت قائم رہی، قانون سازی ہوئی، قبائلی فیصلے ہوئے، مگر عام شہری کے لیے زندگی آسان نہ ہو سکی۔ سال 2025 یہ پیغام دے کر رخصت ہوا کہ بلوچستان کو نعروں نہیں، اعتماد، شفافیت، انصاف اور عوامی شمولیت کی ضرورت ہے۔ جب تک جان محفوظ نہیں، وسائل پر حق واضح نہیں اور شہری کی آواز سنی نہیں جاتی، بلوچستان کی کہانی ہر سال ایک نئے سوال کے ساتھ لکھی جاتی رہے گی۔